زیادہ بھاگی ہے نا، کچھ لگا دیجیے وہاں پہ. یہ لگا دیں، یہ ہو جائے گا اس سے. اور اوپر لگا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس اجلاس کے قابل احترام صدر محترم، حضرات علماء کرام،
ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گوگی نام کے اس علاقے میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس علاقے میں میں کبھی آیا تو نہیں، لیکن آج سے 2 مہینہ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سعودی عرب کے سفر پہ جانے کی توفیق دی تو اسی گوگی کے عبدالستار بھائی جو بڑے نیک اور الحمدللہ بڑے مخلص انسان ہیں، ایک زمانے سے سعودی عرب میں رہتے ہیں، دعوتی کاموں میں بہت پیش رہتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ وہاں پر میری میزبانی کی، ہر ضرورت کا خیال رکھا، بڑی محبتوں سے نوازا۔ اس لحاظ سے اس گاؤں سے، اس علاقے سے، اس قصبے سے ایک تعلق پیدا ہوا، اور آج ہمارے ذمہ داروں نے مجھے یہاں دعوت دی اور ایک انتہائی اہم پروگرام میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں اب تک آپ نے سنی اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، جو چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، انہی میں سے ایک چیز آخرت ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ ماننا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ فائنل زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، اور اصل زندگی وہی زندگی ہے۔ یہ تو امتحان کا گھر ہے، رزلٹ وہاں ملے گا۔ اسی لیے اس زندگی کا نام دنیا ہے، دنیا کا مطلب قریب والی زندگی، اور اس کا نام آخرت ہے، بعد والی زندگی۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے، ایک مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، حساب و کتاب کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کی اللہ تعالیٰ کا کوئی ویلیو نہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھے، وہ قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھے، اس کے ایمان کا اللہ تعالیٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، جب اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا، سارے جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، مالک یوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہماری ہر نماز اور ہر نماز کی ہر رکعت میں جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم گویا کہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک دن آنے والا ہے جس دن تو ہمارے عمل کا حساب دے گا۔ اے اللہ، یہ دنیا کی زندگی فائنل زندگی نہیں ہے، اس زندگی پر ہمارا کام ختم ہو جانے والا نہیں ہے، ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟
دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، کھائے پیے، کاروبار کیے، دھندا کیے، بچے پیدا کیے، ختم۔ کبھی غور کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیسے کیا ہے؟ کبھی اپنی پیدائش پر غور کرو۔ ایا سب الانسان یترک سدی، اے انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تجھے اللہ تعالیٰ نے منی کے قطرے سے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، تو آج بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، نام والا ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، تیرے اندر غرور آ گیا، تیرے اندر اکڑ آ گئی۔ اے انسان کیا تیرے اوپر وہ دور نہیں آیا؟ کیا تیرے اوپر وہ زمانہ نہیں آیا جب دنیا تجھے جانتی بھی نہیں تھی؟ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، تیرا نام بھی نہیں معلوم، تیری شکل بھی لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں بھی تیرا مالک تجھے روزی پہنچا رہا تھا، وہاں بھی تجھے آکسیجن مل رہی تھی، وہاں بھی تجھے غذا مل رہی تھی، وہاں بھی تیرا مالک تیری شکل و صورت کو بنا رہا تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو بھول گیا تیرے اوپر ایک ایسا بھی زمانہ آیا تھا جب دنیا میں تیرا کوئی وجود بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پھر تو پیدا ہوا، تیرے باپ کو بڑی خوشی ہوئی، تیری ماں بہت خوش ہوئی، خاندان میں مٹھائیاں بانٹ دی گئیں، دھیرے دھیرے تیری عمر آگے بڑھی، تو پہلے گھٹنوں کے بل چلنے لگا، دوڑنے لگا، تھوڑا اور آگے بڑا، جوان ہو گیا، تیرے بدن کے اندر طاقت آ گئی، تیرے شریر کے اندر انرجی آ گئی، پاور آ گیا، تو اپنا جنم دن بھی منانے لگا، تو اپنا برتھ ڈے بھی منانے لگا، حالانکہ تو یہ بھول گیا کہ تیری زندگی کا آنے والا ہر جنم دن، ہر برتھ ڈے تیری زندگی سے 1 سال کو اور کم کر رہا ہے۔ جتنا تیری زندگی میں تیرا برتھ ڈے آ رہا ہے، تیرا جنم دن آ رہا ہے، اتنا تو موت کے قریب جا رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے پوری دنیا میں نیا سال منایا گیا، میں بنگلور میں تھا، رات بھر آتش بازی کی آوازیں آتی رہی، سڑکیں جام رہی، شراب کے نشے میں لوگ دھت رہے، زناکاریاں ہوئیں، تمام ہوٹل کھچا کچ بھرے ہوئے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا گیا، ناچ گانے ہوئے، شرابیں پروسی گئیں، مہنگے مہنگے پاس بانٹے گئے، اور میرے بھائیوں ان 5 اسٹار ہوٹلوں میں ننگا ناچ دیکھنے والوں میں ہمارے مسلمان نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، گوا کے بیچز پہ زنا کرنے والے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر عیاشی کرنے والوں میں ہمارے نوجوان بھی بالکل پیچھے نہیں ہیں۔ اے انسان تو کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ تو اس بات کی خوشی منا رہا ہے 2017 ختم ہو گیا، 2018 آ گیا۔ اے انسان تو کتنا نادان ہے، تو اپنی موت کے اور قریب پہنچ گیا ہے، تیری زندگی کی دیوار میں سے ایک اینٹ اور کم ہو گئی ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک، تو کس بات کی مبارکباد دے رہا ہے؟ تو کس بات کی خوشیاں منا رہا ہے؟ تو اپنی موت سے اور قریب ہو رہا ہے۔ جوانی ختم ہو گئی، 40 سال کا ہو گیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بال کچھ سفید نظر آنے لگے، اس کو ڈائی کر لیتا ہے، کالا کر لیتا ہے، داڑھی بھی پکنے لگی، داڑھی کو بھی کالا کر دیا، مونچھوں کو بھی کالا کر دیا، مگر چہروں کی جھریوں کو تو چھپا نہیں سکتا۔ تیری عمر آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی، پھر ایک دن ایسا بھی آیا، ساری زندگی تو نے جو پیسہ کمایا تھا، جو نام کمایا تھا، جو پراپرٹیز بنائی تھی، ساری دولت، ساری پراپرٹی، ساری عزت، سارا نام، ساری شہرت چھوڑ کے، بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے، بیوی کو روتا ہوا چھوڑ کے،
سارے گھر والوں کو روتا ہوا چھوڑ کے تو دنیا سے چلا جاتا ہے. تو کروڑ پتی ہے, تجھے شوگر کی بیماری ہے, ڈاکٹر تجھے شوگر کی دوا دیتا ہے, تو انسولین کا انجیکشن لیتا ہے, لیکن کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو یہ گارنٹی دے دے کہ تو انسولین لگا کے شوگر کی دوائیں کھا کے تو موت سے بچ جائے گا. ابھی تک دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں بنی جو موت سے تمہیں بچا سکے. تم شیش محل کے اندر چلے جاؤ, تم قلعے کے اندر قید ہو جاؤ, قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرے بندو تم کہیں بھی چلے جاؤ, قلعے کے اندر قید ہو جاؤ, ہماری موت کے فرشتے جس دن تمہارا ٹائم آ جائے گا تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. کتنے نادان ہیں ہم. سفر چالو ہے, کب ختم ہو جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. جوان یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہو کے مروں گا. ارے اگر سارے لوگ بوڑھے ہو کے مرتے تو ہاسپٹلوں میں جوانوں کی لاشیں نہ نکلتی. اگر سارے لوگوں کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ موت دیتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے نہ اٹھا کرتے, ماؤں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے نہ پیدا ہوتے. جس کی موت اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دی وہیں پر موت آنی. ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد موت آئی, تیرا کام ختم ہو گیا. بڑی دولت تھی ہمارے پاس, بڑی پراپرٹی تھی ہمارے پاس, لیکن جس دن انتقال ہوتا ہے, جس دن موت ہوتی ہے, اللہ کی قسم انسان ایک روپیہ بھی اپنے پاس لے کے نہیں جاتا. کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک بھی 2 گز زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے. کروڑوں کی دولت کا مالک بھی ایسا کفن پہن کے دنیا سے جاتا ہے جس کفن کے اندر کوئی پاکٹ نہیں ہے, کوئی جیب نہیں ہے. مر گیا ہے, لاش رکھی ہوئی ہے, بیوی بڑی محبت کرتی ہے, رو رہی ہے, بچے بڑا پیار کرتے تھے, بچے بھی رو رہے ہیں, خاندان والے رو رہے ہیں, فیملی والے رو رہے ہیں, مگر 24 گھنٹے سے زیادہ تیری ڈیڈ باڈی کو کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. اے انسان, تیری ویلو کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ جب تک تو زندہ تھا تیری بیوی بھی تیرے پیروں میں تیل لگایا کرتی تھی, تیرے بچے بھی تیرا ایک ایک آرڈر مانا کرتے تھے, تیرے نوکر چاکر تیرے آگے پیچھے لگے رہتے تھے. آج تو مرا ہے, تیرے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے, تیری ڈیڈ باڈی کو بھی کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. کل تک جب تو نہایا کرتا تھا, باتھ روم میں 1 گھنٹے تک اپنے پسندیدہ کمپنی کے صابن سے نہاتا تھا, تیرا شیمپو بھی الگ تھا, تیرے چہرے پہ لگانے والا فیس واش بھی الگ تھا, تو 1 گھنٹے تک باتھ روم میں نہایا کرتا تھا. اے انسان, تو کتنا بے بس ہو چکا ہے. آج تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نہلا سکے. آج تیرے خاندان کے لوگ, تیرے پڑوسی, تیرے محلے والے تجھے نہلا رہے ہیں, تیرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, تجھے پانی سے نہلایا جا رہا ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میں تو فلاں صابن سے نہایا کرتا تھا, وہ صابن لے کے آ جاؤ. میں تو فلاں شیمپو سے نہایا کرتا تھا, وہ شیمپو لے کے آ جاؤ. میں تو گیزر سے پانی گرم کیے بغیر کبھی نہاتا نہیں تھا, تو مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ کتنا بے بس ہے. نہلا دیا گیا, پھر اس کے بعد کفن آیا, کفنا دیا گیا. ہائے ہائے, وہی انسان جو دنیا میں ریمنڈ کے کپڑے پہنا کرتا تھا, جو لینن کا کرتا پہنا کرتا تھا, جس کی شرٹ اور ٹی شرٹ برانڈڈ ہوا کرتی تھی, آج ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں کفنایا جا رہا ہے. جو آدمی اپنی 4 ویلر سے چلا کرتا تھا, آج جنازہ نکل رہا ہے, اتنا بے بس اور کمزور ہے, وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ خود سے چل کے قبرستان جائے. 4 لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اسے قبرستان جانا پڑ رہا ہے, قبر میں اتارا جا رہا ہے. اس کا بچہ بڑا ہمتی ہے تو اس کا بچہ قبر میں اترے گا, ورنہ بیٹے عام طور سے باپ کی قبر میں نہیں اترتے. بیٹا قبر میں اترا, قبر میں دفنا دیا گیا. خاندان کے لوگ, گھر والے مٹی دے کے جا رہے ہیں. انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا
اے میرے بیٹے تیرا فیوچر بنانے کے لیے میں نے حرام کاروبار بھی کیے تھے، تیرا کیریئر بنانے کے لیے میں نے بینک سے سود پر لون بھی لیا تھا۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، تمہیں جب بھی ضرورت پڑی میں نے پیسہ دیا، مال دیا، تمہاری مدد کی۔ آج مجھے اس قبر کے اندر اکیلا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بے سہارا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ مال وہاں پہ تیرے کوئی کام آ رہا ہے، نہ تیری اولاد تیرے کوئی کام آ رہی ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کا نقشہ کھینچتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر انسان کو مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، بادشاہ کو بھی مرنا ہے، فقیر کو بھی مرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے جتنے نبی آئے، رسول آئے، ولی آئے، ان کو بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑا، ان کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملا۔ لیکن اے میرے بندو، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ مر گئے تو تمہارا کام ختم ہو گیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے دنیا میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، اس کا بھی حساب تمہیں مل جائے گا۔ ایک ذرہ برابر بھی تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس کو ہم نے کامیابی سمجھا ہے؟ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا نام، یہ دنیا کی شہرت، یہ کامیابی؟ رب العالمین فرماتا ہے نہیں میرے بندو، آؤ میں بتاتا ہوں کامیابی کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے، فقد فازا، وہی کامیاب ہے۔ وہ دنیا میں غریب رہا ہو، کمزور رہا ہو، دنیا میں کوئی اس کو پوچھتا نہ ہو، لیکن اللہ کے دربار میں اگر وہ جہنم سے بچا لیا گیا، اگر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور میرے بندو، تم جس دنیا کے پیچھے آخرت کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم آخرت کو بھول چکے ہو، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی ویلو کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ دنیا سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ اس کے پیچھے آدمی کیا کیا کرتا ہے؟ گلا کاٹنے والے گلا کاٹ رہے اسی دنیا کے لیے، قتل کرنے والے قتل کر رہے اسی دنیا کے لیے، مگر مر کے جب دنیا سے جاتے تو دنیا کچھ بھی نہیں دیتی ہے، 2 گز زمین کے علاوہ کچھ بھی لے کے نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، بنارس سے میں آپ کے علاقے میں آیا، 1500 کلومیٹر کا سفر ہوگا تقریباً۔ اس سفر کے لیے تو ہم نے تیاری کی، ریزرویشن کروایا، پلاننگ کی، سامان پیک کیا، کپڑے پیک کیے، چلنے لگے تو اپنا پرس بھی چیک کر لیا، پیسے تو ہیں کہ نہیں، آئی ڈی ہے کہ نہیں میرے پاس، ٹکٹ برابر ہے کہ نہیں۔ 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، اس کے بعد ہمارے پاس موبائل بھی موجود ہے، اگر کوئی ضرورت پڑی ہم فون کر کے مانگ سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 1500 کلومیٹر کے سفر کے لیے اتنی تیاریاں، 500 کلومیٹر کے سفر کے لیے اتنی تیاریاں، پہلے سے ریزرویشن، پہلے سے پلاننگ، اور وہ سفر جو ہم سب کو کرنا ہے، اور جس سفر سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے، جس سفر کی منزل سب کو پتا ہے، اس سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی پیکنگ نہیں ہے، کوئی ریزرویشن نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تیرے رب کی طرف سے تجھے کون سی چیز ہے جس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے پیدا کرنے والا، تجھے دنیا میں لانے والا، تجھے جوان بنانے والا، تجھے طاقتور بنانے والا تیرا رب ہے، اور تو اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان،
تو یہ مت بھول، تو جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو اپنے رب سے ملاقات سے قریب ہو رہا ہے، تیری موت آنے والی ہے، تو اللہ کو پیارا ہونے والا ہے، بہت جلد تو اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ بھاگ کے ہم بچ جائیں گے؟ بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، میرے بندو تم کچھ بھی کر لو، کہیں بھی چلے جاؤ، ایک دن ایسا آنے والا ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تمہیں اپنے مولا کے پاس، اپنے مالک کے پاس جانا پڑے گا۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ تمہارا حساب لے گا، حساب لے گا تمہارا۔ یہ دنیا کی زندگی جو مہلت ملی ہے بس یہی ملی ہے، مرنے کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی، جس دن مریں گے اسٹیشن آ گیا ہے، منزل آ چکی ہے، اب دو ہی راستے، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ تیاری جو کرنا ہے اسی سفر کے دوران کرنا ہے، موت آ گئی اب دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا ہے۔ اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، ایک سال فیل ہو جاتا ہے، ٹیچر اس کو ایک بار اور موقع دیتا ہے، وہ دوبارہ پڑھ لیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ایگزام میں جو فیل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ موقع نہیں دینے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ جمعہ کا دن ابھی گزرا تھا، آپ نے جمعہ کے دن اگر فجر کی نماز پڑھی ہوگی، افسوس تو یہی ہے نماز تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں فجر کی نماز تو سب سے مشکل نماز۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھی ہوگی، امام صاحب نے اگر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا ہوگا، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی ہوگی، تو سورہ سجدہ کے اندر یہ آیت بھی آپ نے سنی ہو۔ ہمارا مسئلہ تو یہی ہے، ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں تو چاہتے کہ جلدی سے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں، قرآن تو وہی ہے، اللہ کا کلام تو وہی ہے، صحابہ جس کو سن کے رویا کرتے تھے آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے دل کے اوپر اس قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آج جمعہ کے خطبوں میں مولوی صاحب تقریریں کر رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تقریر کرنے والے 2-2 گھنٹے تقریر کر رہے ہیں، وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر اس سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھی ہوگی، سورہ سجدہ کی یہ آیت آپ نے ضرور سنی ہوگی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، یاد کرو میرے بندو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کے مجرم بندے، اللہ کے شریعت سے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے تیرا عذاب بھی دیکھ لیا، ہم نے قیامت کو بھی دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے اپنے نبی سے جو کچھ بھی سنا تھا، ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی پڑھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجعنا، اے اللہ تو ایک بار دنیا میں ہمیں واپس جانے کا موقع دے دے، نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دنیا میں نیک عمل کریں گے، ہم سدھر جائیں گے، ہم تیری فرما برداری کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کلا، نہیں میرے بندو اب دوبارہ تمہیں موقع ملنے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، تم زبان سے جو بکنا چاہے بک لو، تمہیں اب دوبارہ دنیا میں جانے کا ٹائم نہیں ملے گا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد تم قیامت کا دن آنے تک برزخ کی زندگی گزارو گے، قبر کی زندگی گزارو گے۔ انسان تو اتنا پتھر دل ہو چکا ہے کیا جنازہ دیکھ کر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، قبرستان جا کر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان غنی کو دیکھو،
اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے کئی بار کھڑے ہو کے جنتی کہا ہے. وہی عثمان غنی، ترمذی کی روایت ہے، کان اذا وقف علی قبر بکا. عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے، حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. سوال کرنے والے سوال کرتے تھے، تذکر الجنت والنار ولا تبکی. اے عثمان، جنت کا نام آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبرستان جب آتے ہیں، جب قبر کو دیکھتے تو اتنا رونے کیوں لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہو لوگوں، میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں. ہمیں قبر پہ بھی جا کے ہمیں رونا نہیں آتا، موت یاد نہیں آتی، اپنا انجام یاد نہیں آتا. ابن ماجہ کی روایت، ایک انصاری کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جنازے میں شامل ہیں. جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، فجلس علی شفیر القبر. اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے اللہ کے رسول کے صحابی کا جنازہ اتارا جا رہا ہے. نبی اکرم یہ منظر دیکھ کر رونے لگتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی اتنی دیر تک روتے ہیں، حتی بل الثری، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او میرے صحابہ، او دنیا میں کاروبار کرنے والوں، او دنیا میں فیوچر پلاننگ کرنے والوں، ذرا اپنے نبی کی حدیث سن لو. ہم دنیا میں بڑی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی شادی کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں، لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کی ایجوکیشن اور تعلیم کی پلاننگ کرنے لگتے ہو. او دنیا کی پلاننگ کرنے والوں، آؤ تمہارے نبی نے کس چیز کی پلاننگ کرنے کی تعلیم دی ہے ذرا دیکھ لو. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو، یہاں آنا ہے، اس قبر میں آنا ہے، اس قبر میں منکر نکیر کو جواب دینا ہے، یہیں سے آخرت کی منزل طے ہونے والی ہے. اے میرے صحابہ تم اس کی تیاری کرو. میرے بھائیوں، کبھی رات کی تنہائی میں سوچو اور غور کرو، قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو تمہارا کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہ آئے گی، بیٹے اپنے باپ کے کام نہ آئیں گے، بھائی اپنے بہن کے کام نہ آئے گا. اگر کوئی کام آتا تو میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہ کہتے، اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اپنے باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، مگر آج تیرا باپ تجھ سے بھی یہ کہہ رہا ہے، انقذی نفسک من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لے. قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. قرآن کہتا ہے، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قیامت کے دن ترازو پہ تولا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکی ہوگی، ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں نمازیں ہوں گی، ایک پلڑے میں دین کے لیے ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ ہوگا، اور ایک پلڑے میں ہمارے زنا ہوں گے، ہماری شرابیں ہوں گی، ہماری غیبتیں ہوں گی، ہمارے جھوٹ ہوں گے، ہماری نافرمانیاں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والا ہے. وہ دنیا میں چاہے جیسا بھی رہا ہو، لیکن قیامت کے دن کامیابی تو اسی کے ہاتھ لگے گی جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور اگر نیکی کم پڑ گئی
بچے ایگزام دیتے ہیں نا، 1 نمبر سے فرسٹ ڈویژن سے سیکنڈ ہو جاتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور جب بچہ رزلٹ دیکھتا کہتا یا اللہ تھوڑی سی محنت اور کر دیتا، تھوڑی سی محنت اور کر دیتا تو فرسٹ ڈویژن سے پاس. اللہ کے دربار میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتا، وہاں سیدھے پاس یا سیدھے فیل، ایک نیکی کم فیل. قرآن کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. میرے نوجوان بھائیوں، ذرا میں آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. بدن پہ تو بڑی توجہ دے رہے ہو، چہرے پر تو بڑی توجہ دے رہے ہو، کریم بھی لگا رہے ہو، پاؤڈر بھی لگا رہے ہو، شیمپو بھی لگا رہے ہو، فیس واش بھی لگا رہے ہو، لیکن ذرا آخرت کی بھی تیاری کر لو، ورنہ اللہ کی قسم یہ خوبصورت چہرے برباد ہو جائیں. قرآن کہتا ہے یوم تلفظ وجوہہم النار، قیامت کے دن ان مجرموں کے چہروں کو، ان کے خوبصورت چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، دنیا میں بڑا اسمارٹ تھا، بڑا ہینڈسم تھا، داڑھی کلین شیپ کر کے چلا کرتا تھا، اس کی خوبصورتی کا بڑا چرچا تھا، لیکن جہنم کی آگ اس کو بدصورت بنا دے گی. کبھی چکن کی دکان پہ دیکھیے، جیسے چکن فرائی ہوتا ہے، چکن فرائی ہوتا ہے، دیکھا ہے نا؟ چکن فرائی کرنے والا اس کو کبھی ایسے پلٹتا ہے، ایسے پلٹتا ہے. قیامت کے دن چہروں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگ کے پلٹا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ پہ الٹا پلٹا جائے گا. تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ میں فرشتے بار بار الٹیں گے پلٹیں گے. اور جہنم میں جانے کے بعد آدمی کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے اللہ کاش میں نے تیری بات مانی ہوتی، تیری اطاعت کی ہوتی، تیرے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اچھا وہاں موت بھی نہیں آئے گی، جہنمی تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ. جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، جہنم کے انسپکٹر کا نام مالک ہے، جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے کا نام مالک ہے. جہنمی کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ایک بار میں جو تکلیف دینا ہے دے کے ختم کرے، یہ بار بار کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے. جہنم کا فرشتہ جواب دے گا قال انکم ماکثون، نہیں اے جہنمیوں، اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تڑپ تڑپ کے تل تل مرنا ہے، اسی طریقے سے تڑپنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی. کھانے کو کیا ملے گا ان کو جہنم؟ بھوک لگے گی ان کو، کیا کھلایا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، ان کو زقوم نام کی ایک چیز کھلائی جائے گی. زقوم کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر نکلنے والا ایک پودا ہے، اور اتنا خراب ہوگا کہ جہنمی مجبوری میں جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں وہ کھولنے لگے گا. یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے گرم کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، وہ زقوم ان کے پیٹ میں جا کے کھولے گا. پیاس لگے گی، پانی پلایا جائے گا، گلاس میں نہیں، سرائی میں نہیں، جگ میں نہیں. پانی بھی کیسے پلایا جائے گا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ کھولتا ہوا پانی وہ مجبوری میں پیئیں گے، وہ پانی ان کے بدن میں جائے گا، ان کی اکڑیوں کو کاٹے گا، ان کے چمڑوں کو کاٹے گا. او لوگوں، اگر یہ تکلیفیں تم برداشت کر سکتے ہو تو شوق سے جہنم کی تیاری کرو.
اگر یہ مصیبتیں تم برداشت کر سکتے ہو تو جہنم کے راستے پر اسی طریقے سے چلتے رہو جیسے ہم چل رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر اس جنت میں جانا ہے جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، او میرے بندو تم جنت کو کیا جانو کہ جنت کیا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، میرے بندو میں نے جنت میں تمہارے لیے وہ تیار کیا ہے جو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمیت کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی دل کے اندر کوئی سوچ بھی سکتا ہے۔ اچھا، دنیا میں جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں کیسی بناتے ہیں؟ اپنے حساب سے اسٹینڈرڈ بہترین بلڈنگ، جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کچھ لوگ سارا پیسہ مکان پہ خرچ کرتے ہیں، دیکھو میرا مکان کیسا ہے، جنت کا مکان کیسا ہوگا معلوم ہے؟ جہنم کا تذکرہ سنا ہے تو جنت کا بھی ذکر سن لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، ملاتھا المسک، اور دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مانی جاتی ہے مشک، مشک سے بہترین کوئی خوشبو نہیں مانی جاتی، اور کوئی اگر اوریجنل مشک لینا جائے بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ جنت کے جو مکان ہوں گے ان مکانوں کا جو سیمنٹ ہوگا، ان مکانوں کے سیمنٹ میں مشک ہوگی، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس میں جو مٹی استعمال کی جائے گی وہ زعفران کی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنی عالی شان ہوگی وہ جنت کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے وہ دنیا کی ہر تکلیف ہر ٹینشن بھول جائیں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا شکر ہے، دنیا میں ٹینشن تھی، دنیا میں پریشانی تھی، لیکن اے اللہ اس جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی، ٹینشن فری زندگی، وہاں کوئی گندگی نہیں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ایک بار جنت میں چلا گیا یخلد ولا یموت، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی مر نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ولا تفنا ثیابہ، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ولا تبلا شبابہ، اور اس کی جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، تم اپنی جوانی پہ بڑا ناز کرتے ہو، مگر یہ جوانی ایک دن چلی جائے گی، لیکن جنت میں جو جوانی ملے گی اللہ کی قسم وہ جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کوئی ایسا ہے جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، تو کوئی ہاتھ نیچے رہے گا کیا؟ میں اگر پوچھوں کہ کون ہے جو جہنم میں نہیں جانا چاہتا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، تو کسی کا ہاتھ نیچے رہے گا کیا؟ ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا، ہر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا۔ لیکن اللہ کے نبی کتنی پیاری بات کہتے ہیں، بڑے غور سے سنو، اپنے نبی کی حدیث سنو۔ بھائی موبائل تھوڑا سائلنٹ کر لیجیے، سائلنٹ کر لیجیے اس کو، کچھ لوگوں کو اصل میں معلوم نہیں رہتا ہے سائلنٹ کرنے کا طریقہ، وہ بند ہی کرنے تو بہتر ہے۔ ما رأیت مثل النار نامحاربها، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم سے ہر آدمی بھاگنا چاہتا ہے، ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، ہر آدمی کو جہنم بری لگتی ہے، لیکن میں نے جہنم کے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ آدمی بھاگنا تو چاہتا ہے لیکن سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، جہنم سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی چیز ہے، ہر آدمی جنت کو پانا چاہتا ہے مگر سویا ہوا ہے، غافل پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، سوئے رہنے سے تو جنت ملنے والی نہیں ہے، اگر سوئے رہنے سے جنت مل جاتی، اگر غافل رہنے سے جنت مل جاتی تو صحابہ کو اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت نہ کرنی پڑتی، صحابہ کو اپنی جانیں نہ دینی پڑتی، صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، جنت کو پانے کے لیے اپنی خواہشوں کے اوپر چھری چلانی پڑے گی، اپنی اچھاؤں کے اوپر، اپنی خواہشوں کے اوپر چھری چلانی پڑے گی۔ اس سفر آخرت کی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن کا ایک ویڈیو۔ آپ کہیں گے ویڈیو؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں،
کہ بس یوں سمجھو کہ قیامت کا منظر سامنے رکھتی ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. میرے بندو، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم بہت سارے غلط کام کر کے دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ. تم موبائل کے اوپر کوئی چیز دیکھ رہے ہو، تم کسی کمرے میں اندر کمرہ بند کر کے لاک کر کے زنا کاری کر رہے ہو سکتا ہے تمہارے غلط کاموں کی دنیا میں کسی کو اطلاع نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. لیکن قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل چھپا نہیں پاؤ گے. تم سر سے پیر تک اللہ کی بارگاہ میں ننگے ہو جاؤ گے، تمہارے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب ریکارڈ کر رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہماری زبان سے کوئی لفظ بھی نکلتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فَيَقُول، وہ کہے گا هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اے لوگو دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر رہے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ فرماتا ہے وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، وہ سکون کی زندگی گزارے گا. فی جنت عالیہ. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. قطوفہا دانیہ. جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتیں کھلائے گا. اس کو جنت میں اگر کوئی پھل چاہیے، کوئی میوہ چاہیے تو پھل کو بھی پیڑ سے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھل اس کی گود میں آ جائے گا. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندو تم کھاؤ پیو، آج تمہارے کھانے پینے کا دن. یہ تو پاس ہو گیا، یہ تو کامیاب ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ناکام آدمی کی ویڈیو بیان کر رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جس بد نصیب کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی. فَيَقُول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اے اللہ کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اے اللہ کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ. حساب و کتاب کا دن نہ آتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بہت پیسہ کمایا تھا تم نے نا، کہاں گیا تیرا پیسہ؟ بڑا نام تھا تیرا، بڑے جلوے تھے تیرے، کہاں گئی تیری حکومت، کہاں گئی تیری سلطنت؟ بندہ کہے گا ما اغنا عنی مالیا. میرا مال آج میرے کسی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ. میری سلطنت آج ختم ہو گئی. اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ. فرشتوں اس کو پکڑ لو، فرشتوں اس کو باندھ دو، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو. میرے بھائیوں اس دن کی تیاری کرو. میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا والوں کا حق نہ ادا کرو. ہماری شریعت نے یہ نہیں سکھایا ہے. ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے، بیوی کا بھی حق دینا ہے، بچوں کا بھی حق دینا ہے. قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں رہو لیکن دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو. اپنی زندگی کا ٹارگٹ تم آخرت کو بنا لو. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ بس یہی بھر کا ہے، کیسے دنیا کی زندگی اچھی بن جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں، کیسے ہم کروڑ پتی بن جائیں، کیسے ہمارا بھی شاندار مکان ہو جائے. ہماری ساری پلاننگ یہاں کی، وہاں کی کوئی پلاننگ نہیں. اللہ کے پیارے نبی کی بڑی پیاری حدیث سن لیجیے، ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائے گا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیر بنا دے گا۔ او لوگو، او گوگی والو، تم ذرا غور کرو، اللہ کے نبی کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی آخرت کی تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ تو گارنٹی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کروڑ پتی بنا دیں گے، ارب پتی بنا دیں گے، پیسے والا بنا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیر بنا دے گا، اس کو دل کی دولت دے دے گا، اس کے دل میں ٹینشن نہیں ہوگی، سکون کی دولت دے دے گا۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائیوں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہو؟ کبھی غور کرو، اسی دین کے لیے صحابہ نے جانے دی، اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے پتھر کھائے، اسی دین کو بچانے کے لیے اور اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے کون سی اذیت نہیں سہی۔ اور آج ہم اسی دین کا نام لے کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں دین کتنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا، بس دن کا حق ادا ہو گیا۔ اور ابھی جتنے مسئلے چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، اللہ کی قسم یہ ہماری اور آپ کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ کل آپ نے پرسوں سنا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے من کی بات میں کیا کہا؟ مجھے بتایا گیا کہ ہماری مسلمان عورتیں بغیر محرم کے حج پہ نہیں جاتی تھیں، آزادی کے اتنے سال ہو گئے، ان کو اتنے بڑے حق سے روکا جا رہا ہے۔ میں نے وزارت اقلیت کو، الپ سنکھیک منترالے کو فوراً نردیش دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو جو ہے حج میں جانے دیا جائے، بغیر محرم کے جو جانا چاہتی ہیں، اور ان کو ڈرا میں بھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ایسے ہی اجازت دے دی جائے۔ یہ حالات کیوں آئے؟ وزیر اعظم کے پاس اگر ایسی عورتیں گئی ہیں اور ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ اکیلے حج کرنے جائیں، تو ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے میرے بھائی؟ ارے حج تو ایک عبادت ہے، عمرہ تو ایک عبادت ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی عام سفر کرنا، کوئی عام یاترا کرنا بھی عورت کے لیے بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ عورت اگر چاہے کہ وہ کرناٹک سے، وہ شاہپور سے حیدرآباد اکیلی چلی جائے، تو اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ، عورت اگر سفر کرے گی تو محرم اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آج کون ہمارے وزیر اعظم کو بتانے جائے گا کہ حج کرنا کوئی عام یاترا نہیں ہے، عمرہ کرنا کوئی عام سفر نہیں ہے، حج ایک عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول اور قاعدے اور قانون ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے، اکتبت فی غزوۃ، میں نے فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے، اور میری عورت حج کرنے گئی ہے، عمرہ کرنے گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنا نام کٹواؤ اور جاؤ اپنی عورت کے ساتھ حج کرو۔ آج اگر 3 طلاق کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ ہماری اور آپ کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آج میں ٹرین میں آ رہا تھا، غیر مسلم مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے 3 طلاق کے بل کے سلسلے؟ میں نے کہا خیال کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چال ہے، یہ عورتوں کو آزادی دینا نہیں، عورتوں کو اور بڑی مصیبت میں پھنسانا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اب اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ جیل جائے گا، سرکار یہ کہتی ہے کہ وہ جیل جائے گا، 3 سال تک جیل جائے گا، اور 3 سال تک بیوی کو خرچہ دے گا، اور جیل سے جب نکلے گا تو وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی، اس کی بیوی رہے گی۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس عورت کی وجہ سے شوہر 3 سال جیل میں رہے گا، کیا وہ جیل سے نکلنے کے بعد اس کو اپنی بیوی مانے گا؟ غور کرو، مقدمے بازیاں ہوں گی اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے اور جیلوں میں بے قصور مسلمان بھرے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کیس چلتا ہے، جب قانونی کارروائی کی بات آتی ہے، تو غصے میں انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی عورت کا قتل بھی کر دے، خون بھی کر دے، اور جب طلاق کو اتنا مشکل کر دیا جائے گا تو کتنے نوجوان ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے چلو ہم تو شادی نہیں کریں گے، ہم ایسے ہی مزے لیں گے۔ اور ہماری سپریم کورٹ تو اجازت دے بھی چکی ہے کہ
ہندوستان کے اندر بغیر شادی کیے بھی لڑکا لڑکی ساتھ میں رہ سکتے ہیں، نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ اس قانون کے پیچھے کتنے فتنے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش ہمارے علماء نے اپنے مسلک کو نہ بچایا ہوتا، دین کو بچا لیا ہوتا۔ کاش ہمارے پرسنل لا بورڈ نے بیٹھ کر کے اہل حدیث علماء کو شامل کر کے یہ کہہ دیا ہوتا حکومت سے کہ نہیں، اگر اب کوئی 3 طلاق دے گا تو 1 ہی مانی جائے گی۔ ہماری شریعت میں اس کی دلیل موجود ہے، ہمارے قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، ہم 1 مان لیں گے، جھگڑا ختم ہو جاتا۔ ہماری کمی ہے کہ معاملہ کورٹ تک گیا اور اب سرکار تک گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم ساری چیزیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ارے اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اگر کبھی موقع ملے تو اپنے نبی کی سیرت پڑھو، نبی نے کیا تعلیم دی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کا نشان پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں۔ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے ہم آپ کے لیے آرام دہ اور نرم گدے کا انتظام کر دیں، بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، مالی ولد دنیا، محمد الرسول اللہ دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، میں دنیا سے اپنا رشتہ بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دنیا دار نہیں ہوں۔ اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں، الا کراکبن، میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے، استظل تحت شجرۃ، جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر تک آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ میری منزل نہیں۔ اور یہی تعلیم اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی، اپنی بیٹیوں کو دی، اپنی اولاد کو دی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے۔ نبی اکرم نے ان کی شادی حضرت علی سے کی ہے اور حضرت علی بے حد غریب ہیں۔ حضرت فاطمہ جو نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، جو نبی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ بیچاری جب سسرال جاتی ہیں، میری ماں و بہنوں آج اللہ کا شکر ادا کرو، آج اللہ نے بہت تمہیں نوازا ہے، لیکن تم پھر بھی ناشکری کرتی ہو۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ نبی نے ان کی شادی حضرت علی کا کردار دیکھ کے کی ہے۔ نبی نے دولت نہیں دیکھی، نبی نے ڈگری نہیں دیکھی، نبی نے دنیا نہیں دیکھی، نبی نے کردار دیکھ کر حضرت علی سے شادی کی ہے۔ اور نبی کی لاڈلی بیٹی سسرال جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتی ہے اور حسن اور حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پہ نیل پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ نبی اکرم کے پاس آتی ہیں کہ کچھ غلام مل جائے، کوئی لونڈی مل جائے، میرے گھر میں آرام ہو جائے، سکون مل جائے، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرا پیغام اللہ کے نبی کو پہنچا دینا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول گھر آتے ہیں اور حضرت عائشہ پیغام پہنچاتی ہے کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام اور خادم مانگ رہی تھی۔ اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے داماد علی، میں تمہیں ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ جو تمہیں نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جب تو رات میں بستر پہ سونے جانا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا، تو 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، تجھے کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ لوگوں، محمد الرسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو دین سکھایا ہے، اپنی بیٹی کو آخرت سکھائی، اپنی بیٹی کو کبھی دنیا نہیں سکھائی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، دروازے سے واپس چلے آتے ہیں، حضرت فاطمہ گھبرا جاتی ہیں، اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجتی ہیں، جاؤ ذرا پوچھو میرے ابا سے کیوں ناراض ہے، کیا بات ہے، دروازے سے واپس چلے گئے۔ حضرت علی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر سے واپس چلے آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رأیت علی بابھا سترا موشیا، اے علی، کل جب میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا میری بیٹی کے دروازے پر بڑے
ڈیزائن دار پردے لٹک رہے ہیں. او علی میں نے تو اپنی بیٹی کو دنیا دار نہیں بنایا تھا. مالی ولد دنیا, میں نے تو اپنی بیٹی کو بڑی سمپل زندگی سکھائی تھی. میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی ہے, میری بیٹی کب سے دنیا داروں کے جیسا کام کرنے لگی ہے. اے علی جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ پردہ نکال کے مدینہ کے غریبوں کو تقسیم کرتے. او لوگوں, ہم جس رسول کا کلمہ پڑھیں وہ رسول تو آخرت کی تیاری کرے, وہ رسول تو اپنی اولاد کو آخرت سکھائے, اور ہم اور آپ آخرت کی کوئی تیاری نہ کریں. ہماری زندگی کا مقصد خالی کھانا کمانا اور دنیا ہو جائے. میرے بھائیوں, نہیں, آؤ ایک دو واقعات اور سنا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو, یہ اللہ کے نبی کے بڑے گہرے دوست تھے, ہر مشکل میں نبی کے ساتھ رہے. حضرت ابوبکر کا آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے, بستر مرگ پر ہیں. ان کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. باپ بستر پہ پڑے ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں, او میری بیٹی عائشہ, یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا تھا تو اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ زندگی کی آخری سانس میں بھی اس کی فکر کرتے تھے کہ میری زندگی سنت کے مطابق کیسے گزرے. او لوگوں, گاؤں کے نام کے ساتھ تو شریف لگا لیا آپ نے, علاقے کے نام کے ساتھ شریف تو لگا لیا آپ نے, مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا ہمارا عمل بھی شریفوں کے جیسا ہے, کیا ہماری نمازیں بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہیں, کیا ہم سنتوں پہ چل رہے ہیں یا بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں. ارے بھائیو, حضرت ابوبکر صدیق اپنے انتقال کے پہلے بھی یہ چنتا کر رہے, یہ فکر کر رہے ہیں کہ میرا کفن بھی رسول کی سنت کے مطابق ہو جائے. کہا کہ اے بیٹی, یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت عائشہ کو اتنی نالج تھی کہ حضرت ابوبکر باپ ہونے کے باوجود ان سے دین کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ باپ اپنی بیٹی کو دین کی ایسی تعلیم دے کہ کبھی باپ کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے تو بیٹی سے پوچھے. اللہ کرے ایسی بیٹیاں ہمارے سماج میں پیدا ہو جائیں. آج تو ایسی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر اسلام کو گالیاں دے رہی ہیں, شریعت کو گالیاں دے رہی ہیں. 3 طلاق کا بل پاس ہوا جس کے اندر عورت کی بھی بربادی ہے, مرد کی بھی بربادی ہے, مگر سینکڑوں عورتیں پورے ملک میں مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں اور پٹاخے چھوڑ رہی ہیں کہ چلو ہمیں آزادی مل گئی. اللہ کرے ایسی بیٹیاں ہمارے گھروں میں جنمیں اور پلے اور بڑھیں تو اسلام کو سمجھیں اور جو شریعت کو سمجھیں. کہا ہے میری بیٹی عائشہ, یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے. کہا کہ اے ابا جان, جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تھا تو آپ کے کفن میں 3 کپڑے تھے. کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا انتقال کب ہوا تھا؟ کہا کہ سوموار کے دن ہوا تھا, پیر کے دن ہوا تھا. کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا پیر کا دن ہے. کہا کہ کاش آج میری بھی موت ہو جائے, جس دن نبی کا انتقال ہوا تو اسی دن ابوبکر بھی چلا جائے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر کی نظر ایک کپڑے پر پڑی جو بیماری کے دنوں میں وہ پہنا کرتے تھے. اس کپڑے پہ داغ بھی لگا ہوا تھا. کہا کہ اے میری بیٹی عائشہ, یہ کپڑا تم دیکھ رہی ہو, کفنونی فی ھذا, اسی کپڑے کو میرا کفن بنا دینا اور 2 کپڑا اور لگا دینا تاکہ میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے. حضرت عائشہ کہنے لگی, اے ابا جان, ان ھذا لخلق, کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ آپ کو پرانے کپڑے میں کفنائیں گے؟ اے ابا جان, آپ ایسی بات نہ کیجئے, ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفنائیں گے, یہ تو پرانا ہو گیا, اس میں داغ بھی لگا ہوا ہے. کہا کہ اے میری بیٹی, ان الحی احق بالجدید, اے میری بیٹی, جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کے لیے نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ نیا کپڑا تو زندہ لوگوں کو پہنایا جاتا ہے, مرنے کے بعد نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ انما هو للمہلہ, اے میری بیٹی عائشہ, تم جس کپڑے میں بھی مجھے کفناؤ گی وہ کپڑا تو مٹی ہی میں مل جانے والا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نئے کپڑے میں, اسی کپڑے میں کفنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ابا جان کو ابوبکر صدیق کو اسی کپڑے میں کفنایا گیا, اور منگل کے دن, اس دن تو نہیں اگلے دن اللہ کے نبی کا جب رات ہو گئی, منگل کی رات شروع ہو گئی, رات کو حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا. وہ لوگوں, ابوبکر صدیق تو
مرنے کے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کریں اور ہمارے اور آپ کے جیسے سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت عیش کی زندگی گزارے، چین کی زندگی گزارے، اور ایک بار بھی ہمارے دل میں آخرت کی تیاری کی فکر پیدا نہ۔ عمر فاروق کو دیکھو، عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو نے حملہ کیا، حضرت عمر فاروق کی پیٹ پھٹ جاتا ہے اور ان کی ہتھیلیاں کٹ جاتی ہیں، دوائیں پلائی جا رہی ہیں، پانی پلایا جا رہا ہے، سب باہر نکل رہا ہے، سب کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر بچ نہیں سکتے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ نماز کے دوران پیٹ پر حملہ ہوا لیکن نماز صحابہ کی نہیں رکی ہے، حضرت عمر زمین پر گرتے ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف فوراً آگے بڑھ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کا امیر المومنین مصلی پر گرا ہے، خون بہ رہا ہے لیکن ان کی نماز نہیں رکی ہے۔ او لوگو، ہم بابری مسجد کیا حاصل کریں گے؟ ہماری مسجدیں تو پہلے سے ویران ہیں، ہماری مسجدیں تو شکوہ کر رہی ہیں کہ اے اللہ، ہم کو تو شاندار طریقے سے بنا دیا گیا ہے لیکن آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، فجر کی نماز میں 70 سال والے، 60 سال والے چند بوڑھے نہ ہو تو ان مسجدوں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ ہو۔ مصلی پر گرے ہیں حضرت عمر فاروق لیکن نماز نہیں ختم، نماز نہیں توڑی گئی، نماز فوراً ادا کی گئی۔ عمر فاروق کو گھر لے کے جایا گیا، دوائیں پلائی جا رہی ہیں، دوائیں باہر نکل رہی ہیں، یقین ہو گیا کہ حضرت عمر کا آخری ٹائم ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور حضرت عمر کو تسلی دیتے ہیں کہ اے عمر فاروق، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے آپ اللہ کے نبی کے بڑے بہترین صحابی ہیں، جب تک اللہ کے نبی باحیات تھے آپ نے نبی کا ساتھ دیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی آپ سے راضی تھے۔ پھر ابو بکر کا دور آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ نے اسلام کا بہت کام کیا، اور جب حضرت ابو بکر دنیا سے گئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ اور اے عمر، جب آپ کا دور آیا تو آپ نے بھی بڑا بہترین طریقے سے نظام چلایا ہے، اور آپ بھی جب دنیا سے جائیں گے تو لوگ آپ سے راضی ہوں گے۔ کہا کہ عبداللہ ابن عباس، اے میرے بھتیجے، میں اگر نبی کا صحابی تھا تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، تو اللہ کا کرم ہے۔ میں نے اگر ابو بکر کا ساتھ دیا تو یہ میرا کمال نہیں ہے، ھذا من من اللہ علیہ، یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے۔ لیکن اے عبداللہ ابن عباس، جب میرا دور آیا تو پتہ نہیں میں نے کون کون سے کام کیے ہوں گے، میرے ذریعے کون کون سی ناانصافی ہوئی ہوگی۔ عمر فاروق جیسا انسان یہ جملہ بول رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق کی زبان سے جو اگلا جملہ نکلتا ہے، میرے بھائیوں، اگر سینے میں دل ہے تو اس جملے کو سنیے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، لو ان لی طلاء الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ من قبل ان اراہ۔ اے عبداللہ ابن عباس، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جاؤں گا؟ ارے عمر فاروق تو یہ چاہتا ہے کہ زمین بھر کے بھی اگر سونا مل جائے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سونا دے کے عذاب سے بچ جاؤں تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ او لوگو، عمر فاروق تو اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں، ابو بکر صدیق تو آخرت کی تیاری کریں، عثمان غنی تو قبرستان کے پاس جا کے رونے لگے، اور ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگار، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے مجرم، ایک بار بھی نہ سوچے کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا انجام۔ میرے بھائیوں، میں کچھ نہیں کہتا، بس قرآن کی ایک آیت میں پڑھ کے میسج دے کے چلا جاتا ہوں۔ اگر دل کے دروازے کھلے ہوں تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ حدید کے اندر فرمایا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کے، اللہ کا ذکر سن کے تمہارے دل کانپ اٹھیں، تمہارے دل لرز جائیں، تم اپنی اصلاح کر لو، تم اللہ کے دین پر آ جاؤ۔ قرآن کی یہ آیت ایک سوال چھوڑ رہی ہے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قیامت کی نشانیاں ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے دنیا میں آ رہی ہیں میرے بھائیوں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور ہمیں اور آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور اس حساب کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ آئیے ہم اللہ سے یہی دعا کریں، اللہ اس دن کی ہم سب کو تیاری کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر خیر و برکتیں نازل فرمائے. جن لوگوں نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں، ان کی دنیا میں، ان کی آخرت میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں آخر میں جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہوں گا میرے بھائی، اسی گاؤں کے ایک انسان سے میری ملاقات سعودی عرب میں. جو انسان وہاں سعودی عرب میں، لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں کھانے کمانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا وہ بندہ وہاں بیٹھ کر بھی کام بھی کر رہا ہے اور دین کے لیے دوڑ بھی رہا ہے. وہ تڑپ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں توحید پر، ہم نے تمہیں توحید جیسی دولت دی، ہم نے تمہیں قرآن و حدیث کا مسلک دیا، ہم نے تمہیں اپنے رسول کا منہج دیا، تم نے کیا کیا؟ بیٹھے رہے گھروں میں. تمہارے گاؤں میں، تمہارے علاقے میں شرک ہوتا رہا، بدعتیں ہوتی رہی، خرافات ہوتی رہی. تم نے کبھی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا. تم نے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. تم نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. میرے بھائیوں، اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو. صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا. کاش ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اس علاقے کی جماعت کے لیے اور پورے ضلع یادگیر اور ضلع کرناٹک کے ہمارے امیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. اکثر پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے رفائی کام ہو رہے ہیں. مجھے تمام چیزوں کی اطلاع ہے. میں بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اسی طریقے سے جتنا ہو سکے اپنے دین کا کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. ہم میں سے جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے. جو لوگ نمازی ہیں، اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور انہیں اپنے نبی کے طریقے پر نماز ادا کرنے والا بنا دے. ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی تعداد میں آئی ہیں. اللہ ان کو اسلامی غیرت، اسلامی حمیت، اسلامی شرم و حیا، آج اسلام کے دشمن ہماری ماں بہنوں کو استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ ہماری ماں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، انہیں اسلامی غیرت عطا فرمائے. کاش ہمارے گھروں سے بھی حضرت فاطمہ کے جیسا کردار پیدا ہو، ہمارے گھروں سے بھی حضرت عائشہ کے جیسا علم پیدا ہو، ہمارے گھروں سے بھی حضرت مریم کے جیسی پاک دامنی پیدا ہو. اللہ ہماری بیٹیوں، بہوؤں اور ہمارے گھروں کی بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ان صحابیات کے طریقے پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس میں اچھا یادگیر میں میرے بھائیوں جماعت کی ایک مسجد بالکل اسٹیشن کے قریب بنائی گئی ہے. الحمدللہ میں نے آج اس مسجد میں نماز پڑھی، ظہر کی اور عصر کی. بہت شاندار مسجد ہے، لیکن بس اس میں اوپر عورتوں کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کا اس میں تعاون چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی توفیق دی ہے، آپ اس کار خیر میں حصہ لیں. اور یہ بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ مسجد میں عورتوں کا انتظام ہو، تاکہ جو بھی جمعہ کے خطبے ہوں، درس ہوں، اس میں عورتیں بھی شامل ہوں اور ان تک بھی دین پہنچے. اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زیادہ بھاری ہے نا، کچھ لگا دیجیے وہاں پہ. یہ لگا دیں، یہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه